وہ بستی رات کے سجدوں سے جب ابھرتی تھی، صدائے صلی اللہ سے سحر اترتی تھی۔ وہ بستی رات کے سجدوں سے جب ابھرتی تھی، صدائے صلی اللہ سے سحر اترتی تھی۔ گلی گلی کئی جگنوں سے جگمگا یہ کبھی وہم نہ کرنا کہ ربوہ اجڑ جائے گا۔ ربوہ کو خدا تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ ربوہ کے چپے چپے پر اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں۔ ربوہ کے چپے چپے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اس زمین کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ 19 ستمبر 1948۔ سورج دن بھر روشنی بکھیرنے کے بعد ڈھلنے کی جانب گامزن ہے۔ شام ہونے کو ہے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دعوتوں کی صداؤں سے دن نکلتا تھا، یوں شب گزیدہ اندھیرا شہر میں ڈھلتا تھا۔ جہاں افق پہ ذرا روشنی نظر آتی تو ایسے میں دو اولو العزم مجاہد عبدالسلام اختر اور مولوی محمد صدیق چنیوٹ سے کچھ فاصلے پر دریائے چناب کے کنارے ایک ٹرک لے کر پہنچتے ہیں۔ اس ٹرک میں کچھ خیمہ جات، سائبان اور دیگر ضروری سامان ہے۔ ڈرائیور اور مزدور انہیں سامان سمیت اتار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب صرف یہ دو مجاہد ہیں اور 1034 ایکڑ پر پھیلی ویرانی، جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی درخت، البتہ سانپ، بچھو اور جنگلی جانوروں کی بہتات ہے۔ جہاں دن کی روشنی میں انسان گزرتے ہوئے گھبراتا ہے، اور انہوں نے یہاں رات گزارنی ہے، مگر مقصد اتنا بلند ہے کہ اس کے باعث پیدا ہونے والی کیفیت اس خوف سے کہیں زیادہ شیریں ہے۔ یہی وادی غیر ذی زرع ایک دن ہجوم خلائق کا مرکز بننے والی ہے۔ یہ جگہ ربوہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام داغ ہجرت حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورا ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد ایک نئے مرکز احمدیت کی تلاش شروع ہو گئی، جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھا جا سکے اور جماعت احمدیہ کے جملہ امور انجام دیے جا سکیں۔ 1941 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رویا دیکھتے ہیں کہ قادیان پر حملہ ہوا ہے اور آپ وہاں سے نکل کر پہاڑی ٹیلوں میں نئے مرکز کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد لاہور آ کر جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدید مرکز کے متعلق مشورہ لینا شروع کیا تو چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ سب جج نے عرض کی، میں سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے اس پار ایک ایسا قطع زمین ہے جو اس خواب کے مطابق ہے۔ حضور کی منظوری کے بعد حضرت نواب محمد دین صاحب نے اس جگہ کے لیے حکومت سے بات شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد ہی اس کا قبضہ مل گیا۔ ریونیو ریکارڈ میں یہ جگہ چک ڈھگیاں کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نئی جگہ کے مختلف نام پیش ہوتے ہیں، مثلاً ماوا، ذکرہ، دار الہجرت، مدینۃ المسیح وغیرہ۔ حضور نے ربوہ کے نام کو پسند فرمایا جو حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ ربوہ نام کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ نام اس نیک فعل کے طور پر تجویز کیا گیا کہ خدا تعالیٰ اس مرکز کو حق و صداقت اور روحانیت کی بلندیوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے، اور وہ خدائی نور کا ایک ایسا بلند مینار ثابت ہو جسے دیکھ کر لوگ اپنے خدا کی طرف راہ پائیں۔ اس کے علاوہ ظاہری لحاظ سے بھی یہ جگہ ایک ربوہ کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ وہ ارد گرد کے علاقے سے اونچی ہے اور اس کے ساتھ بعض چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں۔ 20 ستمبر 1948۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور سے خدام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ ربوہ تشریف لائے۔ اس موقع پر ایک وسیع شامیانہ اور کچھ خیمے نصب کر دیے گئے تھے، اور چنیوٹ، احمد نگر، لالیاں اور سرگودھا سے بھی کئی احباب اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گئے۔
یہ تقریب اس جگہ ہوئی جہاں آج کل فضل عمر ہسپتال واقع ہے۔ تقریباً 1:30 بجے حضور نے نماز ظہر ادا کی۔ اس جگہ پر بعد میں ایک مسجد یادگار کے نام سے تعمیر کرائی گئی جو فضل عمر ہسپتال میں آج بھی موجود ہے۔ نماز کے بعد حضور نے نہایت درجہ مؤثر اور درد سے بھری ہوئی تقریر فرمائی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں دہرائیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھیں، اور فرمایا، ہمیں بھی اس کام کی یاد کے طور پر اور اس بستی کی یاد کے طور پر جس جگہ خدا کے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں دعائیں کی گئیں، اپنے نئے مرکز کو بساتے وقت جو اسی طرح ایک وادی غیر ذی زرع میں بسایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے۔ شاید ان لوگوں کے طفیل جو مکہ مکرمہ کے قائم کرنے والے اور مکہ مکرمہ کی پیشگوئیوں کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا فضل نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان نعمتوں سے حصہ دے جو اس نے پہلوں کو دیں۔ اس کے بعد سارا مجمع حضور کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کرتا ہے۔ دعا کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب 5 قربانیاں کی جائیں گی، 4 کونوں پر اور ایک وسط میں، جو اس بات کا اقرار ہوگا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم کے ماتحت اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے اور خدا نے ان کی قربانی کو قبول فرما کر بکرے کی قربانی کا حکم دیا تھا، اسی طرح ہم بھی اپنے بیٹوں کی قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ اس کے بعد حضور اس زمین کے وسط میں تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے ایک بکری قربان کی۔ اس کے بعد 4 کونوں پر قربانیاں کی گئیں جو اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کیں۔ قربانی کے 5 جانور مادہ تھے۔ اس کے بعد نماز عصر اور کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور کار پر سوار ہو کر لاہور روانہ ہو گئے، اور اس طرح خدا تعالیٰ کے حضور آہوزاری، دعاؤں، سجدوں اور قربانیوں کے ذریعے ربوہ کا افتتاح ہوا۔ جیسا نہیں کوئی یہ صدا میری کہ تیری شان سلامت رہے، دعا ہے میری۔